نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا بن کے آیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یہ قرآن رحمت بن کے آیا۔ قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کے احکامات پہ، قرآن کے قانون پر، قرآن کے قوانین اور حدود پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، کیونکہ یہ رحمت ہے اور قرآن شفا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ تو قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن سے پیار کرنا، قرآن سے انس محبت رکھنا، یہ کتنا بڑا فریضہ ہے اور کتنا بڑا اجر کا باعث ہے۔ میں دو مثالیں بیان کر کے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے محبت بندے کو کہاں لے کے جائے گی، جنت کا داخلہ دلائے گی۔ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بھائی قتادہ بن نعمان وہ رات کو اپنے گھر کی چھت پہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ کے بعد مسلسل سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا رہتا ہے، بار بار سورۃ اخلاص فاتحہ کے بعد پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ شکایت اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی، اور آ کے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، یہ میرا بھائی حافظ بھی ہے، قرآن کا حافظ ہے، اسے قرآن یاد ہے، لیکن قرآن یاد ہونے کے باوجود یہ تہجد کی نماز میں مسلسل سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتا رہتا ہے، تو اسے قرآن کا کچھ اور حصہ پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا قتادہ کو، ہاں بھائی قتادہ کیا مسئلہ ہے، یہ تیرا بھائی تیری شکایت لے کے آیا۔ تو وہ بھائی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر، اس صورت کے ساتھ مجھے محبت ہے، میں اس صورت کے ساتھ پیار کرتا ہوں، کیونکہ اس میں رب کی توحید ہے، رب ذوالجلال کی یہ وحدانیت بیان کرتی ہے، اور اس صورت کے اندر جو رب ذوالجلال کے متعلق احکامات اور قوانین رب نے جو اپنی ذات اور حیثیت کا جو تعارف کروایا وہ قرآن کے کسی دوسرے مقام میں نہیں کروایا، تو مجھے اس سے محبت ہے، میں محبت کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اچھا قتادہ، اگر تو اس سے محبت کرتا ہے، سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت تجھے جنت کا داخلہ دلائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا بندہ، محبت کرنے والا بندہ، جنت کا داخلہ مل گیا۔ ایک اور صحابی ہیں جو اپنی ہر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا معاملہ، تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، وہ کہتا ہے میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، اس صورت کے اندر رحمان کی صفتیں ہیں، اس صورت کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت ہے، اور میں اس لیے اس کو پڑھتا ہوں۔ آپ نے اسے بھی یہی بات بیان کی۔ ایک اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو بندہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو قرآن کے تیسرا حصہ، یعنی کہ قرآن کے 10 پاروں کے برابر اجر سورۃ فاتحہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے سے ملتا ہے۔ یعنی کہ اتنا اس سورت کو پڑھنے سے قرآن سے محبت ہے، اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ سے محبت ہے، اس سورت کی تلاوت کرنے سے جنت ہی ملتی ہے، اس سورت کی تلاوت کرنا، اس سورت سے محبت رکھنا، یہ جنت ملتی ہے، یہ نجات کا ذریعہ۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، سریہ ترتیب دیا، جہادی قافلے کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد یہ قافلہ چلا گیا، جانے کے بعد واپسی آیا یہ قافلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کے لوگوں سے کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا تو آپ بات چیت کر رہے تھے، تو ان کے امیر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو صحابہ کرام جو ساتھی تھے اس قافلے کے ہم سفر تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سارا معاملہ ٹھیک ہوا، اللہ نے فتح دی، کامیابی ملی، لیکن ایک بات ہمیں عجیب نظر آئی۔ کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ جو ہمارے لشکر کا امیر ہے، ہمارا جو اس قافلے کا جو سربراہ تھا، امیر بنا کے بھیجا آپ نے، وہ قرآن نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فاتحہ کے بعد کوئی بھی اور سورت پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کو ضرور ملاتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔
یعنی کہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کا کچھ اور حصہ بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو ملاتا ہے، یا پھر وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتا ہے ہر رکعت میں مسلسل. تو یہ میں نے بات عجیب سی دیکھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، پوچھا. وہ کہتا اللہ کے پیغمبر، اس صورت کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی توحید ہے، اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت ہے، اللہ رب ذوالجلال کی ان احکامات کا ذکر، اللہ رب ذوالجلال کی ولادت اور آپ کے والدین کا ذکر جو ہے کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے. تو یہ اس صورت کے اندر ہے، اور اس صورت کے اندر توحید ہے. مجھے اس وجہ سے اس صورت سے محبت ہے، اور میں اس محبت کی وجہ سے اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اچھا اس سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہاں اللہ کے پیغمبر محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیان فرمایا، اچھا جو بندہ اس سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کیسی ہے، اللہ کس طرح محبت کرتا ہے؟ کہا کہ پھر رب ذوالجلال آسمان پر بیٹھ کر کے جبریل امین کو کہتے ہیں، اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، میری کلام سے محبت کرتا ہے، میری توحید کی وجہ سے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، تو میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر. اب اللہ کی محبت اس بندے کے ساتھ، جبریل امین کی محبت اس بندے کے ساتھ. پھر جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جاؤ ساتوں آسمانوں میں آواز بلند کر کے کہہ دو، جتنی بھی مخلوق ہے جو میری یاد کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، میری تسبیحات بیان کرنے میں مصروف ہے، ان سب کو کہہ دو کہ فلاں بن فلاں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، ایسے مخلوق تم بھی محبت کرو. تو یعنی کہ جو بندہ رب کے قرآن سے محبت کرتا ہے، اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. جو بھائیو، جب رب محبت کرے گا تو پھر اس بندے کے دنیا کے اندر کوئی گناہ والے کام نہیں ہوں گے، وہ گناہوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، وہ گناہوں کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ جملے نہیں بیان کر سکتا، اس کے قدم گناہوں کی طرف نہیں جا سکتے، اس کی آنکھیں گناہ کی طرف نہیں جا سکتی جس سے رب محبت کرتا ہو. تو بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، اللہ رب ذوالجلال سے محبت کریں، اور جب ہم قرآن سے اور اللہ سے محبت کریں گے تو یہی قرآن